محترم پیارے بچوں، پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلام کے رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم نے مدنی قاعدے کے 15 سبق یا یوں کہہ لیجئے تختی 15 ہم نے آپ کو پڑھا دی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت پیار دیا، بہت اچھے طریقے سے ان کو پڑھا ساتھ ساتھ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیار کو بنائے رکھے۔ آج جو ہے ہمارا سبق نمبر 16 ہے، جس میں آج ہم آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتائیں گے جو اب تک کسی بھی سبق کے اندر نہیں آئی تھیں۔ لیکن آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو یار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ ہمارے آنے والی جتنی ویڈیو ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹارٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16۔ سبق نمبر 16 میں کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ کئی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تفخیم، تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی کہیں سبق میں یہ 3 الفاظ آئے ہوں گے، الف آیا ہو، لام آیا ہو، را آیا ہو، تو اکثر و بیشتر یہ موٹے اور باریک دونوں طرح سے پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ یہ سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، اور باریک پڑھنے والا حرف آ جائے تو یہ بھی باریک پڑھا جائے گا۔ لام، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ دھیان میں رکھنے والی بات ہے کہ اگر لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھا جائے گا، اور لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اللہ عز و جل کے لام کا جو لام ہے تو یہ پر ہو کے یعنی کہ موٹا ہو کے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسم جلالت جو ہے اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ جتنے بھی لام ہوں گے اس کے اندر وہ سب باریک پڑھے جائیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں وہ کیا ہیں؟ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو۔ مطلب را جو ہے کتنے طریقوں سے پر پڑھا جاتا ہے یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں اچھے طریقے سے اور بتا دوں ایک بار، را کو پر پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں؟ را پر زبر ہو یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، را پر کھڑا زبر ہو۔ ٹھیک ہے، چاہے کھڑا زبر ہو تب بھی را جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور را ساکن سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صورتوں میں را جو ہے وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں؟ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ ان ساری صورتوں میں جو ہے را جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، عارضی حرکت کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی۔ یہاں پر جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو الف پر زیر آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ عارضی جو ہے زیر ہمیں یہاں پر لگانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بہت کام کی بات بتا رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے،
ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مر صادن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ سبق جو ہے آج کا، اگر آپ کی سمجھ میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں تو میں آج کا سبق جو ہے یہ آپ کو پڑھاتا ہوں۔ اب آپ کو پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اگر پہلے بنا سمجھائے اگر میں پڑھاتا تو آپ کو پڑھنے میں بہت مشکل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے یہ آج کا سبق پڑھیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف کو جو ہے تھوڑا کھینچنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ الف ہے، اس لیے تھوڑا سا کھینچے گا، لام پر سانس جو ہے ایک دم سے ٹوٹ جائے گی۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط، سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن۔ یہاں پر جتنے بھی الفاظ آپ نے دیکھے ہیں جن کے بعد میں الف لگا ہوا ہے وہ کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جن پر زبر یا کوئی الف نہیں ہے آگے زبر کے تو وہ جو ہے نہیں کھینچے گا، ٹھیک ہے۔ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زادو زبر زن، مفازن، طا الف زبر طا، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو۔ یہاں پر یہ بات دھیان دینی ہے، یہاں پر دونوں لفظ کھینچیں گے، تا کے بعد جو ہے وہ الف ہے اور با کے بعد میں جو ہے وہ واو ہے، تو یہاں پر واو ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو یہ کھینچا جائے گا، دونوں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تابو، خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن، عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، طا زبر طا، عین الف زبر عا، طعا، میم دو زیر من، طعامن، الف لام زبر ال، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ۔ جیسا کہ میں نے سارے طریقے بتائے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ کو لام پر کر کے پڑھنا ہے۔ الف نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان نل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ، ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، ہو ول، لام کھڑا زبر لا، ہو واللہ، ہا پیش ہو، ہو واللہ،
میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، حاضر ہی، من اللہ. ٹھیک ہے. اگر کہیں پر بھی آپ کے سمجھنے میں اگر کوئی دقت ہو رہی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے جو ہے وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے سبق زیادہ پڑھایا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو پڑھنے کا پھر فائدہ کیا ملے گا. اور آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ یہ جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں، اگر آپ ویڈیو پر پہلی بار ہیں تو آپ سب سے پہلے الف سے لے کر یا تک کی ہماری ویڈیو دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم نے ہر لفظ کو نکالنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے. آپ کیسے دیکھیں گے وہ ویڈیو؟ آپ ہمارے چینل کے لوگو پر ٹک کریں، جو ہمارا چینل کا لوگو ہے جہاں پر نام لکھ کر آتا ہے، اور پھر ویڈیو والے آپشن پر اوکے کریں. اس میں الف سے یا تک کی ویڈیو آپ کو مل جائیں گی. اس میں جب آپ ایک ایک لفظ اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لفظ نکالنے میں دقت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ سبق آج کا ہمارا یہاں سے یہاں تک رہے گا. ایک بار اور میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. اب ہجوں سے نہیں بلکہ آپ کو یہ روانی سے پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے، تاکہ جلدی آپ کی سمجھ میں آ جائے. قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابو خالدا عابد غاسق طعام اللہ واللہ فاللہ ان اللہ هو اللہ من اللہ. یہاں سے یہاں تک کی یہ 3 لائنیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستوں، آپ سے گزارش ہو رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگتی ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم جتنی بھی ویڈیو آنے والی بناتے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کے پاس پہنچ جائیں اور آپ کے دوستوں کے پاس پہنچ جائیں. کیونکہ آپ کے دوست اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ کو ویڈیو ان کے پاس بھیجنے کا ثواب ملے گا. تو یہیں تک تھا ہمارا آج کا ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کو کسی اگلے ویڈیو میں اس سے آگے کے. تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر.